انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے، انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اس کے کرم سے جائیں گے، اس کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لے کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بس جنتیوں والے اعمال کرتے چلے جائیں گے، ہے نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ بہت سارے اوراد و وظائف بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، ڈھونڈیں، پکڑتے رہیں، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں، یہ عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ عمل کریں گے جنت میں جائیں گے۔ نیک عمل کرنے اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دے گا، جس سے ناراض ہو جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور پیارے حبیب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے، اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس عطا فرمائے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، داتا صاحب، غریب نواز، کیسے کیسے بزرگان دین، اولیاء کاملین۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے سرکار کا پڑوس نصیب ہو جائے جنت میں، تو مدینہ مدینہ ہو جائے یار، مدینہ مدینہ ہو جائے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی یا رسول اللہ کے نعرہ لگاتے لگاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں نہ لگائیں؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی کروڑ رحمت ہے، کیسا مزہ آ رہا ہے یہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے میں، اتنا مزہ آ رہا ہے جب رسول اللہ سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کی وہ خواہش یاد آ گئی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ جب آقا کی آمد ہو اس وقت مجھ سے فرشتے کہیں اے رضا اب پڑھو، کیا پڑھو؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ انشاءاللہ ہم بھی مل کر پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، آقا ہم کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت شفاعت کرا کے جنت میں لے جائیں گے، فرمائیں گے کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، اس سے کیا حساب لیتے ہو، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، کہ آقا ہمیں قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ یا رسول اللہ آپ کے رضا کو آپ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ آپ کا غلام ہو کر دوزخ کی قید میں نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم سے بیڑے پار لگیں گے،
اور انشاءاللہ قیامت کے روز بھی آقا کی شفاعت کے صدقے جنت ملے گی۔ نیک اعمال کریں، پڑھتے رہیں، اوراد و وظائف پڑھتے رہیں، ذکر و درود پڑھتے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں۔ جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی ہمیں محبت کا ہم اظہار کر پاتے ہیں، اس محبوب کریم کی شریعت کو سمجھیں، اسلام و دین کو سمجھیں۔ جو قرآن محبوب کریم کے قلب اقدس پر نازل ہوا، اس قرآن کریم کو پڑھنا تو آنا چاہیے، دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے، سورتیں صحیح یاد بھی ہونی چاہیے۔ بہت کام ہے میرے میٹھے و پیارے اسلام، بہت کام ہے۔ ابھی تو ہم نے آغاز ہی کیا ہے، تو سٹارٹ ہے، تو آغاز ہے۔ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے اختتام پر جب شوال مکرم کا چاند نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے۔ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شریک ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، جائیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی مذاکرے میں سوال یہ کر رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آٹومیٹکلی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی روزے میں خلل تو پیدا نہیں ہوگا؟ اگر یہ مرض کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی یہ آپ پہلی بار سنا میں نے کہ روزے میں عصر میں آنکھوں میں پانی آنا، انہی کو ہو رہا ہوگا۔ تو اگر یہ مرض کی وجہ سے جو پانی آئے نا آنکھوں میں، تو وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، روزہ توڑتا ہے۔ اب آپ کا کس وجہ سے پتہ نہیں ہے، وضو توڑتا ہے۔ اگر مرض کی وجہ سے آنکھوں کو کوئی مرض ہو، اس کی وجہ سے اگر آنسو آ جائے اور آنکھوں سے نکل جائے حلقہ توڑ گئے، تو یہ ناپاک بھی ہوتا ہے اور وضو توڑتا ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اب ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں کہ یہ اگر گرمی سے آتا ہے یا بدن کمزور ہے اس لیے آ جاتا ہے، کس وجہ سے آتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے آتا ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا پھر
جو شادی شدہ ہوں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اب اگر وہ قبضہ کرنے کے اہل ہیں تو ان کو ڈائریکٹ بھی دی جا سکتی ہے، ورنہ ان کے وکیل کو دی جا سکتی ہے جو ان پر خرچ کر دے یا ان کے لیے رکھے۔ نابالغ کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں، اس کے وکیل کو دے سکتے ہیں نا۔ نابالغ کو اگر دیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا جو ولی ہے، جیسے والد ہے اس کا، تو اس کا جو ہے وہ شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہوگا کہ والد بھی شرعی فقیر ہو، اچھا، تب نابالغ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ اس کا والد بھی زکوٰۃ کا حقدار ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہے تو اپنا ابو جو ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو اپنے بھائی بہن کو جو نابالغ ہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی ریکنفرم کرنا ہے اس کو، ہاں یہ جواب بھی فائنل نہ سمجھے، زکوٰۃ والا نابالغ کے کتاب سے دیکھ کر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ شان رمضان، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مؤاسات یعنی غم خواری کا مہینہ، نمبر 4 ماہ وسعت رزق یعنی روزی بڑھنے کا مہینہ۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے عز وجل، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، یعنی فرض ہے اس مہینے میں، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مؤاسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مؤاسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے، یعنی رزق بڑھتا بھی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ ہر گھڑی ہے رحمتی، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غریبوں کی مدد کرنا، سچ بولنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، راستے سے پتھر ہٹانا، پرندوں کو پانی پلانا سب ثواب کے کام ہیں۔ امیر اہل سنت کیا ثواب کے سب کام عبادت ہیں، لیکن عبادت تو صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ مسلمان کا دل خوش کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ثواب کا کام ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ بھی ثواب کا کام ہو گیا۔ اس طرح راستے سے پتھر ہٹایا، مسلمانوں کے راستے سے پتھر ہٹایا اس نیت سے کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور مقصود اللہ کی رضا، تو اب یہ بھی ثواب کا کام ہو گیا اور عبادت ہے۔ تو یوں ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک اور کئی مختلف شہروں سے ماہ اعتکاف، پورے ماہ اعتکاف کا، ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے آنے والے عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے میاں والی پنجاب پاک مظہری کابینہ اور اسی طرح الہ آباد باب الاسلام سندھ پاک مروندی کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول، سردار آباد کے عاشقان رسول جو موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
बापा जानी, मेरा नाम अवैस सत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि ठंडे पानी के कुल्ली करने से क्या हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है? और बापा जानी, कराची में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, दुआ करें अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाए, आमीन। हाँ, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए, गर्मी की शिद्दत में कमी आए, रोज़े भी आसान हों, तकलीफें भी दूर हों। गर्मी ये हश्र में हमको क्या चाहिए, क्योंकि ये जो गर्मी पड़ती है ना दुनिया में, तो इसमें मैशर की गर्मी की याद होती है कि जब ये गर्मी, इतने ठंडे मशरूबात, ठंडे छांव, एयर कंडीशनड कमरे, पंखे, हवाओं की लहरें, ठंडी हवाओं के झोंके होने के बावजूद गर्मियां बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हश्र की गर्मी तो जबान प्यास से कांटा हो जाएगी सूख कर, वो कैसे बर्दाश्त होगी। गर्मी ये हश्र में हमको क्या चाहिए, गर्मी ये हश्र में हमको क्या चाहिए, हश्र में साया-ए मुस्तफा चाहिए, हश्र में साया-ए मुस्तफा चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम की गर्मी से बचा। जब गर्मी सख्त हो तो कहा जाए, जब महसूस हो रही हो सख्त गर्मी में, या अल्लाह आज ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह आज बड़ी गर्मी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं जहन्नम की गर्मी से पनाह मांगता हूं। उर्दू में भी कह सकते हैं, अरबी याद ना हो तो, या अल्लाह मैं जहन्नम की गर्मी से पनाह मांगता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि ये मेरा बंदा जहन्नम से मेरी पनाह मांगता है, तुम गवाह रहना मैंने इसको पनाह दी। तो अब खैर इस वक्त तो आलमी मदनी मरकज फिजाना मदीना में जो अंदर में वो तो एयर कंडीशनड है, लेकिन ऐसे मौके पर एसी भी सताता है, कूलिंग कम देता है, ठंडक कम देता है, ये भी होता है। शाम का भी टाइम है तो जाहिर है कि वो पानी भी बहुत कम हो जाता है इस टाइम पर, पेशाब वगैरह के जरिए, पसीनों के जरिए। एसी का ये साइड इफेक्ट है कि पसीने नहीं आते हैं, जहाँ साइड प्रॉफिट नहीं है, साइड इफेक्ट है कि पसीने के जरिए जिस्म के फासिद मादे, नुकसानदेह जहरीले असरात होते हैं ना बदन के, पसीने के जरिए निकल जाते हैं, एसी के जरिए फिर रुके रहते हैं, जो अमराज का सबब बन सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि महशर से जब बढ़ के बदन या इलाही गर्मीए महशर से जब बढ़ के बदन या ठंडी हवा का
و عطا کا ساتھ ہو صاحب تو شہ جود و عطا کا ساتھ ہو نظروں کی حیا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین بچائے۔ فلانا تعریف ضلع گجرانوالہ ڈویژن اطہر نگر کلاس کے صحت کر رہا ہوں۔ باپا سے یہ پوچھنا ہے کہ باپا بعض اوقات کچھ مسجدوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں کی وجہ سے جو صفیں بنائی جاتی ہیں نماز جمعہ کے لیے یا دیگر تراویح کے لیے یا نماز کے لیے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ گیپ چھوڑ کے نا کھڑے ہوتے ہیں صرف گرمی کی وجہ سے، تاکہ گرمی کم لگے تو گیپ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہی گیپ بند کیا جائے تو صف میں 4 سے 5 لوگ کھڑے ہو سکتے، تو کیا گرمی کی وجہ سے صف میں گیپ ڈالنا یہ کیسا جواب عطا فرما؟ کیا اس سے گرمی میں کمی آتی ہے؟ پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی گیپ چھوڑتے ہیں لوگ، گرمی ہو یا سردی۔ لوگوں کا ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے کہ صف درست کرنی چاہیے یا صف کیسے درست ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں کتنا اعلان ہوتا ہے صفیں درست کرو، لیکن پھر بھی پہلی صف بھی شاید درست ہوتی ہو یہ مشکل ہے، آگے پیچھے لوگ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ صف کو پوری کرنا، درست کرنا یہ واجب ہے، اور گیپ چھوڑنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ تو اب یہ کہ یہ ایسی کیسی گرمی ہے کہ وہ 3-4 منٹ کی جو جماعت ہوتی ہے اس پہ بھی گرمی لگتی ہے، یا تراویح تو آدھ پون گھنٹہ ہوتا ہے، اور اس سے گرمی میں کم زیادہ ہوتی ہو یہ اس کا تجربہ نہیں ہے صف سے۔ تو حکم شریعت تو ہے کہ ناجائز و گناہ ہے صف کو گیپ چھوڑنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ٹھنڈے پانی کا سوال رہ گیا ہے، ٹھنڈے پانی سے کلی کرنا روزے میں۔ بھاری نہ جانے اس کو روزے کو، اس طرح یعنی اس کو شدت اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے یا اس طرح کا اظہار کرنے کے لیے عبادت سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے، تو ویسے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس دل تنگ نہیں ہونا چاہیے عبادت میں، خوش دلی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میرا منہ خشک ہو رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، کہا تھا نا، تو یہ دل تنگ نہ ہونے کی بات ہے نا۔ آج بھی خشک ہو رہا ہے الحمدللہ، تو ہے ہی گرمی تو خشک تو ہوگا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سوکھ جاتی ہے، بولنے کو جی نہیں چاہتا، تو بولنا بھی ہے، اچھا بولنا ہے نا، جتنا دشوار ہوگا ثواب بھی زیادہ ملے گا بولنے میں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ صفوں کی درستی پر جو اس پر سوال آیا تھا، نارملی مساجد میں جو نمازی پہنچتے ہیں شاید انہیں صفوں کی درستی کا پراپر علم نہیں ہے، یعنی اعلان عموماً مساجد میں یہ ہوتا ہے اپنی اپنی صفیں درست کر لیجئے، مگر کیسے درست کر لیجئے، کندھے سے کندھا
ملا کر کھڑے ہونے کا بھی ہے تو وہ کندھے سے کندھے یوں ملا کے جیسے کہ ایک لائن میں اس پہ بھی نہیں کرتے. تو اگر صحیح درست مسئلہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صفوں کی درستی کے واجبات کیا ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کئیوں کے معلومات میں اضافہ ہو اور وہ اس طرح انشاءاللہ کام کر سکتے ہوں. تو اسلامی بھائی اس حوالے سے ضرور غور کیا کریں کہ صفوں کی درستی کے معلومات بیان کرتے. صفوں کے متعلق امیر سنت کا ایک سنت بڑا بیان ہے، آڈیو بیان ہے. صفے درست رکھنا واجب ہے. وہ انشاءاللہ اگر اسلامی بھائی سنیں گے تو بہت فوائد حاصل ہوں گے اور اسے امام حضرات اپنے بیانات میں بھی لے سکتے ہیں. امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات سننے کے لیے www.ilyasqadhi.com ویب سائٹ پر جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان میں آپ کو کچھ بیانات مل جائیں گے اور میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ جس کی 5 قسطیں شائع ہو چکی ہیں اور یہ باب المدینہ میں تو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے، بعض جگہ دیگر جگہوں پر بھی مکاتب المدینہ سے طلب فرمائیں. تو ان میں آپ کو آڈیو بیانات بھی اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے ایک ساتھ ملیں گے. مزید ہم سوال چلا رہے ہیں. جناب نعیم احمد عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے. حضور میں کچھ زکوٰۃ کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں ایک دکاندار ہوں، مطلب میری کاسمیٹکس اور اس طرح کی دکانداری ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کس طرح ادا کروں گا؟ جو میں نے پچھلے سال میں جو میں نے مال بیچ دیا ہے وہ ہمارے پاس ساری ڈیٹیل ہوتی ہے ایک ایک چیز کی. آیا کہ میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کروں گا کہ جو مال ابھی میرے پاس موجود پڑا ہوا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کروں گا؟ ابھی جو آپ کے پاس کرنٹ موجود ہے مال اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو اس کی ویلیو ہے اس کے حساب سے ادا کریں گے. یعنی جو سونا چاندی ضرورت کے علاوہ رقم اور بیچنے کا ابھی کا جو سامان ہے اسے آپ ملائیں گے سب کو اور جو اس کی ویلیو بنتی ہے اس تمام کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے مثال کے طور پہ اس کے سال کی وہ اپنی تاریخ کے مطابق، جیسے رمضان میں عام طور پر ایک تعداد جو ہوتی ہے اس کا ذہن ہوتا ہے کہ رمضان آج ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، کہ یہ اپنے نصاب کا حساب دیکھے گا تاریخوں کا یا کیا اس کی تفصیل ہوگی؟ جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا تھا، جس گھڑی جس دن اس کا لحاظ ہوگا. اگر وہ 15 شعبان کو مثال کے طور پر دوپہر میں صاحب نصاب ہوا ہے تو اسی کا لحاظ ہوگا اور اسی دن کا اس کا نصاب دیکھا جائے گا. جب سال گزر گیا 15 شعبان کو مثال کے طور پہ وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اگلا جو 15 شعبان آئے گا اب دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب ہے اور کتنا ہے. تو جتنا نصاب ہوگا چاہے وہ مال تجارت کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، ضرورت کے علاوہ رقم کی صورت میں ہو، اس تمام کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اب رمضان کا بلا ضرورت انتظار کرنا یہ ناجائز ہے. اس کو فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہوگا. یعنی فوری وہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم ان تک پہنچائے گا. سید طاہر محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 7 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی ہے. پیارے مرشدی اس کی رہنمائی فرما دیجئے، کیا وہ 10 روز میں کلام پاک سن کر ان کی تراویح پوری مان لی جائے گی یا پھر ان کو پورے 30 دن تک تراویح پڑھنی پڑے گی؟ اس کی رہنمائی فرما دیجئے. تراویح 7 دن یا 3 دن یا 10 دن میں کسی نے ختم قرآن کر بھی لیا بالفرض تب بھی روزانہ پڑھنی سنت المؤکدہ ہے. 10 دن میں اگر ختم کر لیا تو باقی 20 دن معاف نہیں ہوگی. عشاء کی نماز بھی تو فرض ہے، سارا ہی سال فرض ہے. اور تراویح صرف رمضان میں سنت المؤکدہ ہے تو یہ روزانہ رات کو سنت المؤکدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ نماز فجر میں فرض پڑھ رہا ہوں اور اس کا طلوع آفتاب کا ٹائم ہے 6:02، تو میں پہلے سے فرض پڑھ رہا تھا، تو جیسے ہی میں نے سلام یاد میری ختم ہوئی، سلام پھیرنے لگا تو مثلا کہ وہ گھڑی کا الارم بول پیا کہ ٹائم ہو گیا ہے، مثلا 6:02 ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے سورج کی پہلی کرن نکل آئی تو نماز نہ ہوئی، قضا کرنی ہوگی۔ یعنی سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے فجر کا سلام پھرنا ضروری ہے۔ ایک سلام پھیر لیا اور سورج کی پہلی کرن نکل آئی تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ پہلے سلام سے بندہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ کو قرات آئے گی دوسرا سلام تو فجر کے بعد پھیرا اس نے تو واجب چھوٹا۔ میرا نام یوسف نواز ہے، میں ملتان سے چوک کمارا والے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ سر میں کافی شدید درد ہو اور روزہ بھی رکھا ہو، کیا اس صورت میں ہم بام لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بام لگانے میں حرج نہیں ہے، سر میں شدید درد ہو یا ہلکا درد ہو، نزلہ ہو، تو بام تو سانس میں اس کی خوشبو جاتی ہے، عطر بھی تو لگاتے ہیں، ٹھنڈک بھی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے۔ اگر سر میں چوٹ وغیرہ ہو جس پہ زخم پڑ گیا ہو تو کوئی بام اور کوئی ایسی چیزیں لگانے میں کوئی احتیاط کرنی ہوگی؟ وہ تو سر کا ایسا گہرا زخم ہو کہ دماغ میں جاتا ہو تب احتیاط کرنی ہوگی نا۔ تو عام طور پہ جو سر کا زخم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے چمڑی کا زخم، ہڈی ٹوٹتی ہے تو تارے نظر آ جاتے ہیں، سر پھٹ گیا بولتے ہیں نا، تو یہ چمڑی پھٹی ہوتی ہے، ٹانکے لگتے ہیں، یہ بھی چمڑی کو لگتے ہیں، ہڈی ٹوٹنا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد یونس ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا سوال ہے، عورت جمعہ مبارک پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ حسب معمول ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی خالد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سنتیں جو ادا کرنے کی ہوتی ہے غیر موقدہ اور موقدہ میں کیا فرق ہے؟ موقدہ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ادا کیا ہو، لیکن جواز کے لیے کبھی کبھی ترک بھی فرمایا ہو۔ تو یہ سنت الموقدہ یہ وہ سنت ہے کہ ان کو بغیر مجبوری کے چھوڑنا برا، اور بار بار اگر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ادا فرمائی، کبھی اس کو ترک بھی کیا، اور اس پر تاکید نہ کی ہو، یعنی ہمیشگی نہ کی ہو، تو یہ سنت غیر موقدہ جو ہے یہ پڑھنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب اگر چھوڑ بھی دی تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عباس علی شاہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سید گھرانے سے تعلق ہے میرا، میں نے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو میرے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ظاہر سید ہیں، سید کو تو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ان کو زکوٰۃ دے سکوں؟
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کافی کلام فرمایا سیدوں کے تعلق سے کہ سید جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اور ان کے نانا جان کا صدقہ یہ جتنے مالدار ایک کار ہیں انہی کی تقسیم سے ملا ہے کہ وہ ہے نا حدیث پاک اللہ معطی انما انا قاسم واللہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے غلاموں کو دولت ملی۔ اب ان کی آل کو ضرورت ہے تو اب ان کی آل کو اس میں سے دے، کہ جو دے گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور نوازیں گے قیامت کے دن۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے بڑی ترغیب دلائی ہے۔ پھر جب اگر دے ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں پاتا، تو پھر جا کر یہ کہ مجبوری کی صورت میں یہ ہے کہ رقم کسی مالدار کو دے، رقم کسی زکوٰۃ کے حقدار کو دے جو سید نہ ہو اور حقدار بھی ہو، اس کو دے، اور وہ جو غریب نادار ہے پہلے سے ترکیب بنا لے کہ یہ اپنے ہیلا کر رہے ہیں، یہ اس کو رقم دے دے۔ اب وہ رقم چاہے تو آپ کو گفٹ کر دے یا وہ رقم اس سید زادے کو وہ دے دے، تو یہ شرعی ہیلے کے ذریعے اس سید کو رقم جو دی گئی تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ گفٹ ہے۔ زکوٰۃ تو پہلے تھی جب اس غریب کو اس کی ملک کی گئی، مالک بنایا گیا۔ شرعی ہیلے کے ذریعے سید کو بہت مجبوری کی صورت میں زکوٰۃ دی جائے، ورنہ صاف پیسہ دیا جائے اور احسان رکھتے ہوئے نہ دیا جائے۔ شہزادے کا احسان ہے کہ قبول فرما لے، آل رسول جو ٹھہرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سید بھی جو ہے نا وہ سید کا احترام کرے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سید ہے تو اب اس کو ذلیل کرتا رہے، معاذ اللہ۔ نہ، عالم بھی عالم دین کا احترام کرے گا۔ اگر عالم بھی کسی عالم دین کا بس سبب علم دین اس کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو ان کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ تو اس کا مطلب سید ہوا تو یہ نہیں کہ اب سارے سید جو بھی ہیں اس کو یہ جو بھی چاہے گا اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اول تو کسی سید کے پاس 100% گارنٹی کہاں سے کہ میں سید ہی ہوں، لیکن بہرحال سید سمجھنے میں حرج نہیں ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تو سید ہے، اور دوسروں کو بھی حسب نسب چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بولتا ہے میں سید ہوں تو اس کو احترام کرے گا تو ثواب ملے گا، تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ کہ ہم سید کی تحقیق کرنے جائیں گے نا تو پھر اپنی تحقیق کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ کا باپ جو جس کو باپ آپ کہتے ہیں، باپ ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کیا پتا کچرا کنڈی سے اٹھا کر آپ کو پالا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو اور آپ بولتے ہیں میرے ابو ہیں۔ یہ ایک میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سید کی تحقیق کر رہے ہیں تو اپنی تحقیق بھی کرو کہ آپ حلال کے یا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو پتا ہے کہ میری ماں یہ، میرا باپ یہ، دنیا کہتی ہے اس کے ماں باپ ہیں، ہم حلال کے، یہ ذہن رکھنا ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں شبہ یا بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ظاہر ہے شریعت اس پر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے بیٹے کا نام میں نے رکھا ہوا ہے محمد بن یاسین، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ یاسین نام رکھنا منع ہے، کیونکہ یاسین کے معنی کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانے، اس کے حبیب جانے، اس کے بتائے سے۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، تو ان کا یہ نام یاسین، طٰہٰ، یہ نام رکھنے اس کی ممانعت ہے۔
اور محمد یاسین، محمد طه یہ بھی نہیں رکھ سکتے، جس کے حالات نے مثال یہ دی کہ طه کے معنی اگر رسول اللہ ہے تو محمد طه نام رکھا تو محمد الرسول اللہ ہو گیا، تو اس سے اس کی ممانت تو دور نہ ہوئی نا۔ البتہ یہ کہ غلام طه، غلام یاسین رکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 8 سے 9 سال تک کے، وہ مطلب ہے کہ ضد کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو مگر وہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو دوپہر کو تقریباً 11 سے 12 بجے تک نا وہ مطلب ہے کہ روزہ کھول لیتے ہیں، پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، مگر برداشت نہیں ہوتا، تو ان کا کیا حل ہے بھائی؟ وہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یا ان کو نہیں رکھانا چاہیے روزہ؟ رکھوانا چاہیے، بھلے پیاس لگتی ہے شدت کی، پی لیتے پانی تو کوئی بات نہیں، قضا کرنے حکم نہیں دیں گے، اور روز اس کو روزہ رکھوایا جائے۔ 8-9 سال کا ہو گیا نا، یوں ہی تو عادت پڑے گی اس کی، اور سمجھایا بھی جائے، پانی پانی کرے تو یہ سمجھدار بچہ ہے، نہیں بیٹے ابھی اتنے گھنٹے اتنے گھنٹے، بیٹے صبر کر لو، مگر زبردستی ان کا دانا پانی روکے نہیں، ترغیب، محبت، پیار، پھر اب ضد کرتا ہے یا پی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرمیاں کیسی ہیں، بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ رہے ہیں، حالانکہ فرض ہے ہم کو گرمی کتنی ہی لگے ہم کو روزہ رکھنے کی معافی نہیں ملے گی، اس کی صورتیں دور ہیں معافی ملنے کی، تو ہم کو تو روزے رکھنے، معافی تو پھر بھی نہیں ملتی، وہ رعایت ملتی ہے، لیکن اس کی عام طور پہ ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہمدردیاں ہوتی ہوں گی، یعنی مثال کے طور پر شوہر کام سے نکلتا ہوگا تو یا بیٹا کام سے نکلتا تو ماں یا بیوی ہمدردی کرتے ہوگی آپ نہیں رکھو روزہ، دیکھیں زندگی پیاری، جان ہے تو جہان ہے، زندگی رہے گی تو اگلے سال پھر روزہ رکھ لیں گے، گرمی چلی جائے گی پھر روزہ رکھ لیں گے، اللہ معاف کرے گا۔ اور اب وہ ویسے ہی اس کا ویسے ہی آدھا دل ہے تو آدھا دل نہیں ہے نا، وہ آپ بھی کہتے ہیں نا وہ ہلتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا پڑا تو یہ آج پڑے گی، تو یہ خود ہی اپنے اندر بھی کچھ زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے ماں یا باپ یا اس طرح بیوی کچھ ہمدردی کے بول لے کہ نہیں آپ جاؤ گے گر جاؤ گے، چکر آ جائے گا، کہاں جائیں گے کہاں بھاگیں گے، اب چھوڑ دو بس، اب گرمی ہے دیکھو نا ابھی، تو اس میں بندہ ذرا لوس پڑ جاتا ہے، یعنی یہ ابھارنے کے بجائے نہیں آپ روزہ رکھیں، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ آپ کو ہمت دے گا، ابھارا نہیں جائے گا، ہمت نارمل وہ نیچے لایا جاتا ہے، اس پر کچھ مدنی پھول دیں تاکہ سب مل کر روزے رکھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو ضروری ہے کہ روزہ اگر وہ ڈھیلا بھی ہے نا اس کو ٹائٹ کرے ماں یا بیوی، کہ مطلب آپ تو ماشاءاللہ مرد ہیں، ہاں ہمت کریں، اس میں کیا ہے، روزہ رکھیں۔ دیکھو فلاں پڑوسی ہوتے ہیں نا بعض وقت مثال دی جائے، ان کی عمر کتنی ہے، بیچاری کی کمر جھکی ہوئی ہے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے یہ تو، اور آپ تو جوان ہیں، روزہ نہیں ترک کرنا، آپ روزہ رکھیے، آپ یوں کر کے حوصلہ دے، ہمت دے، روزہ رکھوائے بیٹے کو، ماں اس طرح حوصلہ دے، تو انشاءاللہ یہ روزوں کی بہاریں ہوں گی۔ تو ہو سکتا ہے ان دنوں ڈاکٹر بھی کچھ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوں، تھوڑی سی کمزوری پر ڈاکٹر شاید کہہ دیتے ہوں کہ آپ جب تک گرمی ہے تب تک احتیاط کریں، تو ان کو بھی کچھ 2 مدنی پھول دے دیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ جو دیندار ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اس میں، جو اللہ رسول کو جاننے والے سمجھنے والے، تو وہ تو ایسا نہیں بولیں گے، لیکن جو بالکل ہی آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں بعض ڈاکٹر، جو مطلب خود ہی مفتی بھی ہوتے ہیں، اللہ نے یوں نہیں بولا ہے، اللہ نے یوں بھی بولا ہے، شریعت میں کوئی سی سختی نہیں ہے، اسلام کو بڑا مشکل بنا دیا مولویوں نے، یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں، یوں کر کے معاذ اللہ بعض وقت کفریات بھی بکرے ہوتے ہیں اس طرح کے ڈاکٹر، اور یہ یوں بولتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھو، مجبوری ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ مجبوری ہے، اتنی گرمی ہے، تو آپ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار پڑ جائیں، لو لگ جائے، سن اسٹروک ہو جائے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے ان دنوں میں۔ ہاں گرمی جب چلی جائے وہ بھی آپ کا دل ہو تو رکھنا، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اس طرح کے معاذ اللہ وہ باتیں ڈاکٹر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اس سے تو
अजीब अजीब बातें करते होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। तो ऐसे डॉक्टरों की भी नहीं माननी है। डॉक्टर वो जो तबीब हाजिक, जिसको बोलते हैं माहिर तबीब। तबीब हाजिक माने माहिर तबीब, यानी स्पेशलिस्ट, माहिर और बाशरआ हो, अल्लाह और रसूल को मानने वाला, समझने वाला, दीन को। ऐसा खैर उसको तो लिखा गैर फासिक हो। और इस तरह का तबीब जब कहे ना बीमारी को देखकर कि आपको रोजा बाद में कज़ा करें आप, तो उसकी मानी जाएगी। लेकिन अब ऐसे डॉक्टर तो कहाँ मिलते हैं, ऐसे तबीब तो मिल नहीं रहे। तो अपने ऊपर भी आदमी गौर करे। पहले का तजुर्बा है कि वाकई रोजा पूरा करूंगा तो मेरी तो अक्ल चली जाएगी, या जान से हाथ धो बैठूंगा, या बीमारी बढ़ जाएगी मेरी। तो इसको तजुर्बा, इसका ज़न्ने गालिब आया, तो अब ये रोजा तोड़ सकता है और बाद में कज़ा कर ले। वरना ऐसे बात बात पे जो रोजा तोड़ देते हैं, ये कफ़ारे के अगर शराइत पाए गए तो कफ़ारा भी देना आएगा, गुनाहगार अलग होंगे। वल्लाहु तआला, कज़ा भी होती है कफ़ारे में, खाली कफ़ारा नहीं, तो कज़ा भी होती है, कज़ा और ऊपर कफ़ारा भी। माशाअल्लाह मियाँ वाली के इस्लामी भाइयों के मनाजिर अभी हमने देखे हैं। तो पंजाब मियाँ वाली और बाबुल इस्लाम दोनों के यहाँ आशिकान रसूल आज हमारे साथ शामिल हैं। मियाँ वाली पंजाब पाक मजहरी काबीना के भी आशिकान रसूल, जी आयानू, 7 करोड़ मरहबा, माशाअल्लाह। नियत कीजिए अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि मज़ीद वक्त फैज़ान मदीना अपने इत्तिकाफ़ में, या आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ की भी नियत कीजिए, चांद रात के मदनी काफ़िले की भी नियत कीजिए, रोज़ाना मदनी मुज़ाकरा देखने की भी नियत कीजिए। अब इंशाअल्लाह दुआए इफ्तार का सिलसिला होगा।